اور بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جب عوام کے ساتھ ایک فنکار کا ریلیشن ہوتا ہے اس حوالے سے کہ انٹرویو کیا جائے اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی، ان کی عملی زندگی جو آپ میڈیا سے ریلیٹڈ یا اپنے کام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے پیش کی جائے تو یقیناً ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ سفر تو لمبا ہے اور سفر اس طرح سے شروع ہوا کہ ہم ادبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور اقبال بسمل جو کہ ایک بہت ہی نامور شخصیت رہے، میرے والد صاحب محقق بھی، شاعر بھی، دانشور بھی، ادیب بھی، اور تقریباً 36 بکس کے خالق۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی اولاد ہونے کے ناطے جو تھوڑا بہت مجھ میں بھی یہ ٹیلنٹ آیا ہے تو میں اس بات کے لیے خدا کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور میرا تعلق ایک بہت چھوٹے سے شہر سے ہے، سانگھڑ سندھ۔ اور سانگھڑ سندھ میں اس وقت جب میں وہاں موجود تھی تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں پر میں اپنی ان فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار بہتر طور پر کر سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ تھی کہ والد صاحب نے جو چھت پر ایک لائبریری کا سسٹم قائم کیا تھا، اور وہ بہت بڑی لائبریری تھی، مختلف قسم کی کتابیں وہاں پر موجود تھیں، اور میں بڑے شوق سے انہیں پڑھا کرتی تھی، چاہے وہ تپتی ہوئی دوپہر ہو یا ٹھنڈی شام یا رات ہو۔ تو میرا یہ پورا دھیان ہوتا تھا، پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں کچھ نہ کچھ نیا پڑھتی رہوں، سیکھوں اس میں سے۔ بس بہت سارا اس طرح کا احوال تھا کہ والدہ کے ٹوکنے پر بھی، روکنے پر بھی میں نے اپنا جو کام ہے نا کہ وہ کہتی تھی کہ بھئی تم ہر وقت ان میں مت لگی رہا کرو، کوشش کرو کہ تھوڑا کم پڑھو تاکہ نظر پہ اثر نہ پڑے یا آپ کی صحت پہ اثر نہ پڑے، لیکن میرا شوق جو ہے وہ وہیں سے۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ادبی گھرانہ ہو تو والد اور والدین دونوں ہی سپورٹ تو کرتے ہیں، اور جب تعلیمی شعبہ ہو تو پھر اس پہ مزید نکھار آ جاتا ہے۔ تو والد صاحب سے چونکہ جو بہت زیادہ میرا قریبی یہ تعلق فنکارانہ ہے تو امی سے ذرا دوسرے ٹائپ کا محبت کا زیادہ تعلق، اور ان سے بھی محبت، اور لیکن تعلق یہی کہ فنکارانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کی وجہ سے زیادہ اجاگر ہوئی ہیں۔ تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ ان چیزوں کی بدولت مزید ہمیں اور نکھارتی بھی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ابھارتی بھی ہے۔ اور جو کتابیں میں نے پڑھیں وہ اس عمر میں پڑھی تھی شاید جس عمر میں مجھے پڑھنے کا وہ بھی نہیں تھا، اتنا شعور بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ کوئی کہتے ہیں نا کہ خدا داد کچھ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہاں سے ہی آپ کو ملتا ہے، اور آپ مطلب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ والد صاحب کی لائبریری نے تو میرا جو ہے وہ کام آسان کر دیا پڑھائی کی صورت میں بھی۔ سانگھڑ سندھ سے ہی میں نے کالج کیا، سندھ یونیورسٹی سے پھر میں نے اپنا مزید آگے کا سفر طے کیا، اور پھر ایم ایڈ کے بعد میں اب درس و تدریس کے پیشے سے بھی منسلک ہوں۔ جب 7th کلاس میں تھی تو ظاہر ہے کہ چرچ کے پروگرام ہوتے تھے، اسکول کے پروگرام ہوتے تھے، اور چونکہ چرچ بھی ایک بیس ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص کہیں سے بھی منسلک ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے ریلیٹڈ ہو تو وہ اس پہ بڑا اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جا کر تو دنیا میں نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ چرچ میں جب میں چھوٹے سانگ لکھا کرتی تھی یا پھر میں کبھی تقریر میں حصہ لیتی تھی، کبھی کمپٹیشن میں حصہ لیتی تھی، تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا تھا کہ میں جیت گئی۔ میرے جیتنے میں مطلب یہ نہیں کہ میں جیت گئی، وہ علم جیت گیا جس نے مجھے یہ شعور دیا کہ میں کلام مقدس بھی پڑھوں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری تمام دنیاوی کتابوں کو بھی اپنے ساتھ رکھوں۔ اور پڑھائی میں جو چونکہ 7th کلاس بہت آپ کو پتہ ہے چھوٹی کلاس ہوتی، اور اس وقت تو اور بھی تو اسی لیے امی جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ اس پہ فوکس نہیں کرنے دیتی تھی کہ بھائی پہلے پڑھائی اور پھر اس کے بعد آپ اس طرف آئیے۔
لیکن میں اس وقت بھی چھوٹی نظمیں لکھنا جو ہے وہ میرے اندر موجود تھا، لیکن میں دکھاتی کچھ کم تھی. میں نے وہ والے سارے دیکھے ہیں منظر کہ جہاں پر خواتین جو ہیں وہ بڑا پستی رہیں، اور وہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ باہر بھی کم اس دور میں آتے رہے. تو میرے ذہن کے خیالات، میرے اندر کی سوچ جو تھی وہ اس نظم کی صورت میں ہوئی کہ مجھے صنف نازک بنانے سے پہلے ہاں ظالم زمانے میں آنے سے پہلے، ردا میرے سر سے اترنے سے پہلے، میری آنکھ میں اشک آنے سے پہلے، تمنا کو دل میں بٹھانے سے پہلے، ہاں اپنا نشیمن جلانے سے پہلے، یہ بھائیوں کی نظریں جھکانے سے پہلے، یہ اماں کے تانے سنانے سے پہلے، یہ کچھ میرے لکھانے سے پہلے، یہ ابا کی نظریں جھکانے سے پہلے، یہ کچھ میرے لکھانے سے پہلے، یہ آخر سے پہلے، یہ پہلے سے پہلے، میں خواہاں ہوں میرا گلا گھونٹ دو. یہ وہ سارا ماحول تھا جو شاید میں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح منظر عام پر میرے قلم کے ذریعے آئے، اور وہ آیا. اور پھر یہ نظم جو ہے بہت بار میں نے یہ سنا کہ لوگ جو ہیں خواتین کے عالمی دن پر اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. میں نے ہر ٹاپک پہ لکھا ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں نے ہر ٹاپک پر اپنا قلم اٹھایا ہے، لکھا ہے، اور اس میں محبت بھی ہے، اس میں معاشرہ بھی ہے، اس میں آپ کا گاؤں ہے، آپ کا شہر ہے، آپ کی ذاتی زندگی ہے، آپ دوسروں سے متعلق سوچتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا جیون ساتھی ہے، آپ کے مختلف مراحل ہیں، آپ کے تدریسی جو مسائل ہیں ان پہ قلم اٹھایا ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی محبت ہو یا آپ ایک عورت ہیں تو پھر آپ انسان نہیں ہیں اور صرف عورت ہی پر لکھے چلے جائیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے جو کچھ کام آپ کرتے ہیں وہی آپ کا کام اتھینٹک ہوتا ہے، صرف اپنی ہی ذات کے لیے نہیں. تو میں نے یہ کہا ہے کہ بہت اداس ہو گاؤں سے جا کے مل لینا، بہت اداس ہو گاؤں سے جا کے مل لینا، کسی درخت کی چھاؤں سے جا کے مل لینا. تو یہ صرف میرے لیے یا کسی عورت کے لیے نہیں ہے، یہ سب کالج کے بعد جب میں کراچی میں آئی ہوں تو کراچی میں فیبا ریڈیو سے منسلک ہوئی. فیبا ریڈیو میں جارج بھٹی صاحب اور فیبا ریڈیو پر لے جانے والے جو شخصیت ہے میرے ساتھ، میری بہت ہی بیسٹ فرینڈ سنبل نارین، جن کا ذکر میں یہاں اسپیشل اس لیے کروں گی کہ جو بہت اچھی گلوکارہ بھی ہیں، بہت اچھی صداکارہ بھی ہیں، اور اپنا چینل آج کل وہ باہر کے ملک سے کر رہی ہیں، آن ایئر بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں وہ لوگ. تو ان کا ساتھ، جارج بھٹی صاحب کا ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے یہ حمید ہنری صاحب کا ساتھ، عارف پرویز نقیب صاحب کا ساتھ، بہت سارے ایسے لوگ جو قافلے کی صورت میں چلے. تو وہ قافلہ جس میں میں بھی شامل ہو گئی، تو ان لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور پھر جب میں اچھا اب آپ نے جو سوال کیا تھا اب میں اس طرف بھی آتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی کہ جہاں پر میں اس سرکل سے بھی آگے گئی ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کتنا کنٹریبیوشن ان کا ہے میری زندگی میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد سارا کنٹریبیوشن ہی ان کا. انہوں نے میری ایک ایک قدم پر رہنمائی کی، ایک ایک قدم پر ساتھ چلے. آپ کو پتہ ہے مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ عموماً رات ہی میں ہوتے ہیں، اور ایک خاتون کا میل ڈومیننٹ ہوتے ہیں بالکل، اور ایک خاتون کا وہاں تک جانا، واپس آنا، پڑھنا کرنا، یہ سب آسان نہیں ہوتا ہے. تو اس میں جو میرے ہسبینڈ نے یہ کمال انہی کا ہے کہ وہ اچھے لسنر بھی ہیں، اچھے آرٹسٹ بھی ہیں، اور میرے بہت ہی اچھے ہم قدم، ہم سفر میرے ساتھی ہیں. اور زیفرین خود ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. چونکہ اگر میں لفظوں کے ذریعے کچھ کہتی ہوں تو وہ تصویروں کے ذریعے کچھ کرتے ہیں، اور تصویروں کے ان کے رنگ جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں. ہر میڈیا میں کام کر رہے ہیں وہ، واٹر کلر کیا، آئل پینٹنگ کیا، پینسل کیا. تو بہت کام میں سے پھر میرے لیے بھی ٹائم نکالنا
آسان تو نہیں ہے، تو ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ ریڈیو سے تو ایک عرصہ دراز سے میں منسلک رہی، اور تقریباً 300 سے زائد گیت تو میں نے وہاں پر اپنے لکھے اس حوالے سے جو مذہبی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر اس کے علاوہ میں نے کمرشلس کیے، اور پھر ڈرامہ آرٹسٹ رہی میں، اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں۔ اچھا، یہ بھی میں نے ریڈیو ہی کیا ہے اور مختلف ریڈیوز سے کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مشاعروں میں چونکہ جب میں ان ہوئی تو بہت اچھے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی مجھے سراہا بھی اور انکریج بھی کیا، اور اس میں محترم سحر انصاری صاحب، منظر ایوبی صاحب، محسن بھوپالی صاحب، ریحانہ روحی صاحبہ، یہ سب بڑے بڑے نام تھے جن کی بدولت جو ہے میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہاں میں کچھ کرنے کے لائق ہوں، جبھی تو یہ میرے لیے حوصلے کا باعث بنتے ہیں، میری پذیرائی کرتے ہیں، مجھے سراہتے ہیں۔ تو یہ سارے بڑے بڑے اچھے نام، اگر کوئی میں نام لینا بھول جائے، ظاہر ہے اتنے نام ہیں، اتنے ستارے ہیں، اتنے روشن لوگ ہیں یہاں پر موجود کہ جنہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میں یہ ہے کہ میں پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کراچی کی نائب صدر بھی ہوں، تو اس حوالے سے بھی ہم پروگرام مرتب کرتے رہتے ہیں اور مشاعرہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے، اور مزید یہ کہ بیٹھک ہوتی رہتی ہے، میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور ادب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اس گفتگو میں بھی ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔